مشکلات سے نجات در مولا سے ملے گی. آپ کو میں 2-3 مجلس سے چھوڑ کے ایک نسخہ بھی دے رہا ہوں. آج سنیے نسخہ, مشکلات سے نجات کے نسخے. ایک نسخہ آخرت کے لیے, آپ کے مرحومین کے لیے, اور ایک نسخہ دنیا کے لیے, کیونکہ در علی سے مشکل کشائی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان محترم, عین اللہ کیا, ید اللہ کیا, اذن اللہ کیا, وجہ اللہ کیا؟ ایک جواب ہدیہ کرتا ہوں, دیکھوں کس کو لطف آتا ہے, کون میرے ساتھ چلتا ہے. دیکھیے, میرے ارادے کو کون سمجھتا ہے؟ اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, ابھی میں کوئی ارادہ کر رہا ہوں, سمجھ رہا ہے کوئی؟ میرے ارادے کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے. لیکن میں نے ابھی ارادہ کیا, یہ گلاس پانی کا اٹھایا, تو میرے ارادے کو کس نے سمجھا؟ میرے ہاتھ نے. ہاں بھائی, میں یہاں بیٹھے ارادہ کرتا رہوں, وہاں جناب رضا بھائی مجھے پانی دے پانی دے, میرے ارادے کو وہ نہیں سمجھیں گے, لیکن میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھتا ہے. ہاں بھائی, میرا کان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھتا ہے, وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں. میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھتی ہے, وہیں پر دیکھتی ہے جہاں میں چاہتا ہوں. میری زبان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھتی ہے, وہی بولتی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو میرے مولا علی نے فرمایا, ارے جیسے تمہارے اعضاء تمہارا ارادہ سمجھتی ہے, ویسے میں علی اللہ کا ارادہ سمجھتا ہوں. اچھا مختصر کروں, اب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ بھائی کل میں علم دوں گا, لیکن اللہ کے رسول نے کہا لآتین, یعنی ضرور دوں گا. اور اللہ نے قرآن میں کہا ولا تقولن, یعنی جب کل کی بات کرو تو بغیر انشاءاللہ کے نہ کرو, یعنی جب بھی کل کی بات ہو انشاءاللہ ضرور کہنا. اب اللہ کے رسول کل ہی کی بات کر رہے تھے نا, مگر انشاءاللہ نہیں کہا, بلکہ کہا ضرور دوں گا. اب اگر اللہ کے رسول سے پوچھا جائے, یا رسول اللہ, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب کل کی بات ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا, اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا کہ ضرور دوں گا, تو اللہ کے رسول یہی جواب دیں گے, ارے اگر علم میں دیتا تو انشاءاللہ کہتا, علم دینے والا خدا ہے, علم لینے والے علی ہے. اگر میں دیتا, اچھا اب علم عطا ہو گیا کسے؟ میرے مولا علی کو. علم عطا ہو گیا, جب کوئی چیز عطا ہوتی ہے نا وہ واپس نہیں لی جاتی. علم عطا ہو گیا میرے مولا علی کو, بس اسی لیے آج علم صرف علی والوں کے گھروں میں نظر آتا ہے, کہیں اور نظر نہیں آتا. اب میرے مولا علی نے علم لیا, میں بس ایک مختصر کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میرے مولا علی نے علم لیا, اب جناب مولا کی شجاعت, مولا کی بہادری, مولا علی کی بریوری. میرے مولا علی نے علم لیا, علم لے کر آئے, اور وہاں پہ مرحب, انتر اور حارث تھے, انہوں نے ایک نجومی رکھا ہوا تھا. میرے مولا علی جیسے آئے, مولا علی نے علم کو پتھر میں گاڑا. تو مرحب نے کہا نجومی بتا بھائی کیا اس کا کمال ہے, ابھی تک جو آیا تھا علم پھینک کے بھاگ گیا تھا, کیا اس کا کمال ہے جو علم پتھر میں چلا گیا؟ نجومی نے کہا نہیں بھائی, کمال علی کا نہیں ہے, وہ تو اتفاق سے ایک ستارہ ہے جو فلاں برج کی پشت میں جب جاتا ہے تو اس وقت جو ہے یہ پتھر جو ہے لوہے کے لیے موم بن جاتا ہے, پتھر جو ہے لوہے کے لیے نرم ہو جاتا ہے. آپ نے سنا علی ہے اذن اللہ. میرے مولا علی نے نجومی کی آواز کو سن لیا, میرے مولا علی نے علم کو نکالا, پتھر سے نکالا, پھر علم کو پتھر میں گاڑا, پھر علم کو نکالا, پھر پتھر میں گاڑا, پھر علم کو نکالا, پھر پتھر میں گاڑا. روایات میں ملتا ہے مولا علی نے 7 مرتبہ علم کو نکالا اور پھر پتھر میں گاڑا. اب نجومی نے کہا مرحب, اس سے نہ لڑنا, کمال ستارے کا نہیں ہے, کمال علی کا ہے. یہ دنیا میں بیٹھ کے ستاروں میں تبدیلی لا رہا ہے, کمال ستارے کا نہیں. نجومی نے پہلے یہی سوچا کہ ستارہ برج کی پشت میں گیا, لیکن جب مولا نے نکالا اور گاڑا, نکالا اور گاڑا, نکالا اور گاڑا, نجومی نے کہا جب یہ علم کو نکالتا ہے ستارہ برج سے نکلتا ہے, جب یہ گاڑتا ہے ستارہ برج کی پشت میں جاتا ہے. اس سے نہ لڑنا, یہ دنیا میں بیٹھ کے آسماں کے ستاروں میں تبدیلی لا رہا. صلوات پڑھی بآواز بلند. اب بھائی یہ ہے میرے مولا کا مقام کہ دنیا میں بیٹھ کے آسماں کے ستاروں میں تبدیلی لانے والا علی. اسی لیے تو ہم نے کہا کہ علی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دو.
بتا تو چلے ہمارے بچوں کو کہ ہمارے مولا کے فضائل کیا ہیں، مولا کی فضیلتیں کیا ہیں، مولا کی شجاعت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب ایک صرف جملہ، اب مرحب سے جناب نجومی نے کہا اس سے نہ لڑنا۔ مرحب مسلمان نہیں تھا، مرحب مسلمان نہیں تھا، مگر اس نے کہا بھائی مرد کبھی میدان کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ ہاں بھائی، اب مرنا ہو تو مر جاؤں گا لیکن لڑنے ضرور جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وعجل فن، علی کے چاہنے والوں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ مشکلات سے نجات کا راستہ، مشکلات سے نجات در مولا سے ملے گی۔ آپ کو میں دو تین مجلس چھوڑ کے ایک نسخہ بھی دے رہا ہوں، آج سنیے نسخہ، مشکلات سے نجات کے نسخے۔ ایک نسخہ آخرت کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے، اور ایک نسخہ دنیا کے لیے، کیونکہ در علی سے مشکل کشائی ہوتی ہے۔ جو بھی دنیا کا مشکل کشا ہو، جو بھی دنیا کا مشکل کشا ہو، آئے گا وہ بھی در مشکل کشا مولا علی پہ۔ بڑے سے بڑے لوگ بھی مولا کے در پہ آتے ہیں، کیونکہ در یہی ہے جس در پہ تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں۔ اس در کو نہ چھوڑیے۔ کل آپ نے سنا عیسائی تھا مگر اس در کا عاشق ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جو انسان شجاعت کا عاشق ہوگا شجاعت کی تلاش میں نکلے گا، جو انسان فصاحت کا عاشق ہوگا فصاحت کی تلاش میں نکلے گا، جو انسان بلاغت کا عاشق ہوگا بلاغت کی تلاش میں نکلے گا، جو انسان علم کا عاشق ہوگا علم کی تلاش میں نکلے گا، جو انسان حکمت کا عاشق ہوگا حکمت کی تلاش میں نکلے گا، اور جب نکلے گا تو ساری چیزیں اسے علی کی ذات میں نظر آئیں گی، تو علی کا عاشق ہو جائے گا۔ آپ ہیں علی کے شیعہ۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو علی کی اطاعت کرتا ہے۔ اب سنیے، اس نسخے پہ عمل کیجئے، اپنی مشکلات کو ختم کیجئے، اپنے مرحومین کو بھی مدد کیجئے۔ مرحومین کے لیے اکثر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ وہ سورہ ہے جو مرحومین کو مرنے کے بعد ٹرانسپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ پتہ ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ مرحومین کو بھی وہاں ٹرانسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں یہاں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، مرحومین کو برزخ میں، عالم برزخ میں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ اب آپ جب اپنے مرحومین کے لیے اس نسخے پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے مرحومین بغیر ٹرانسپورٹ رہیں گے، لیکن اہل بیت نے ہمیں بتا دیا، کہا سورہ مبارکہ دخان پڑھو اپنے مرحومین کے لیے، یہ آپ کے مرحومین کو ٹرانسپورٹ دے گی برزخ میں۔ یہ تو جناب آخرت کا نسخہ۔ دنیا کا نسخہ جو پہلی مجلس میں نے وعدہ کیا تھا، اکثر لوگوں نے کہا کہ بھائی فائنینشیل پرابلمز ہیں، اس کے لیے کوئی نسخہ بتائیے۔ 3 نسخوں کو ایک ساتھ میں بتاتا ہوں۔ ایک سورہ واقعہ کا نسخہ جو آپ نے انگلش میں سنا کہ بھائی عبداللہ ابن مسعود نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی کہ بھائی سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھو، لیکن ہر رات کو ایک مرتبہ سورہ واقعہ تو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک سورہ واقعہ کا ختمہ ہے، وہ کیا ہے؟ 35 دن کا ختمہ۔ ہر رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، شب جمعہ 8 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں 35 دن تک۔ جب یہ 35 دن ہو جائیں اس کے بعد ہر رات کو 1 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں۔ یقین جانیے آپ کی مشکلات فائنینشیل ختم ہو جائیں گی۔ اور سورہ عادیات 110 مرتبہ جو قرض دار ہیں، اور استغفار، ایک دعا ہے میرے مولا علی کی استغفار کی کہ جناب جو بھی بڑی سے بڑی فائنینشیل پرابلم ہو، ایک شخص آیا میرے مولا کے پاس، مولا نے کہا اس پر عمل کرو، 1 سال کا البتہ نسخہ ہے، اور الحمدللہ مجرب نسخہ، جس نے اس پر عمل کیا 1 سال میں اس کی تمام فائنینشیل پرابلم سولو ہو گئی۔ تو کوشش کیجئے انشاءاللہ، در اہل بیت سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اور جو گفتگو چل رہی تھی کہ مشکلات سے نجات کا راستہ جڑ کو کاٹ دو، اس جڑ کو کسی حد تک تو ہم کاٹ ہی دیں کیونکہ کل آخری مجلس ہے۔ جڑ کیا تھی آپ نے سنا؟ نفس امارہ نے کس کو تباہ کیا وہ سب آپ کو یاد ہے۔ اب سنیے، نفس امارہ کو نصیحت نہیں پسند یہ بھی آپ نے سن لیا، نفس امارہ خود سے خوشگمان ہے یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب آپ کے پاس علم آ گیا۔ آج 2 ضروری پوائنٹ بتانے ہیں اور پھر مسائل۔ آپ کے پاس علم آ گیا، اب علم آ گیا اور اگر عمل نہ ہو تو بہت خطرناک ہے۔ اب سنیے، سامری کا واقعہ تو آپ سب سنتے ہیں، اکثر فضائل میں بیان ہوتا ہے نا۔ سامری حضرت موسیٰ کے زمانے کا یہ بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس علم تو تھا مگر عمل نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو سامری نے کیا کیا؟ ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے سے آواز نکالی، اور سارے بنی اسرائیل والوں کو اس نے اسی بچھڑے کی عبادت پر مشغول کر دیا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے،
کا سامری یہ تم نے کیا کیا اور کیسے کیا؟ تو قرآن میں آیت سامری کہتا ہے اے حضرت موسیٰ سولتنی نفسی، میں نفس امارہ کے دھوکے میں آ گیا۔ علم تھا اس کو، اب سنیے کتنا بڑا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم نے کیسے ایک بچھڑے میں سے آواز نکالی؟ مردہ بت بنا کے جناب اس میں سے اس نے بچھڑے کی آواز نکالی۔ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر بھی نہیں تھے کہ اندر ٹیپ ریکارڈر ڈال دیا۔ ہاں بھائی، اس نے کہا اے حضرت موسیٰ جب حضرت جبریل تمہارے پاس آئے تھے نا تو میں نے دیکھا، دوسروں نے بھی دیکھا، کسی کو پتا نہیں تھا یہ جبریل ہے، لیکن میں نے اپنے علم سے جان لیا یہ حضرت جبریل ہے، یعنی اتنا اس کا علم تھا۔ تو کہتا ہے میں نے جبریل کے قدموں کی خاک اٹھائی، وہی میں نے اس کے اندر ڈالی اور اس سے میں نے آواز نکالی۔ بھائی کس کے قدموں کی خاک؟ جبریل کے قدموں کی خاک۔ تو بس اب ہم پہ اعتراض کوئی نہ کرے کہ ہم خاک شفا کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں۔ بھائی یہ جبریل کے قدموں کی خاک میں اتنا کمال ہے تو خاک شفا کا کمال یہ ہے کہ مردہ زندہ کر دیتی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا یہ جبریل ہے، تو میں نے جبریل کے قدموں کی خاک اٹھائی اور اس سے میں نے اسے زندہ کیا، اس سے میں نے اس میں سے آواز نکالی۔ یہ وہ ہے جس کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وہ ملعون ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ اب ہمارے پاس علم آ گیا، نفس کتنا خطرناک ہے، اگر خالی علم رکھیں اور عمل نہ کریں تو بہت بڑے خطرے میں ہیں۔ اور دوسرا ایک عابد تھا جس کے پاس علم نہیں تھا، صرف عمل تھا، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیے علم اور عمل دونوں ساتھ چلنا ہے، علم اور عمل، نالج ایکشن، یہ دونوں ساتھ چلنے ہیں۔ خالی علم تو سامری کا واقعہ، علم تھا مگر عمل نہیں تھا۔ اب خالی عمل، بہت بڑا عابد، 70 سال اس نے عبادت کی۔ کتنے سال؟ اتنی تو ہماری عمریں ہوتی ہیں۔ اور جناب اتنی عبادت کے بعد اللہ نے اسے اسم اعظم دیا۔ اسم اعظم یعنی جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی، مردے کو زندہ کرتا تھا، اور جناب ہر انسان آتا تھا دعائیں مانگنے، اس کی ہر دعا قبول کرواتا تھا۔ اب اس کے ملک میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیٹی اندھی تھی، تو بادشاہ نے جب اس کی تعریفیں سنی کہ بھائی یہ عابد کوئی ہے جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، مستجاب الدعویٰ ہو چکا ہے، تو اپنے بیٹوں ہوگا اپنی بہن کو لے جاؤ اس عابد کے پاس، اپنی بہن کو لے جاؤ عابد کے پاس، وہ دعا کرے اور انشاءاللہ بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اب یہ آ گئے، دیکھیے عابد تھا، عمل تھا مگر علم نہیں تھا، آ گیا، یہ بچے آ گئے۔ اس وقت یہ اپنی عبادت میں مشغول تھا، بادشاہ کے بچے اپنی بہن کو لے کر آ گئے، اس وقت یہ بہت عبادت میں مشغول تھا۔ اب جب عبادت میں مشغول تھا تو اس نے کہا تم اپنی بہن کو چھوڑ کے چلے جاؤ، میں جب عبادت کر لوں گا تب جناب تمہاری بہن کے لیے دعا کر لوں گا۔ یہ اس کی خطا تھی، عابد تھا مگر عالم نہ تھا۔ علم کیا کہتا ہے کہ بھائی جہاں دو نامحرم اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہے، کبھی نامحرم کے ساتھ اکیلے ایک جگہ پر نہ رہنا، وہاں یقیناً شیطان آتا ہے۔ اب جناب اس سے یہ غلطی تو ہو گئی، پھر جناب اس کی جب عبادت ختم ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، بچی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب شیطان نفس امارہ کہتا ہے اب جس کو تو نے شفا دی اسے دیکھ تو لے، اسے دیکھ تو لے۔ اسی لیے روایات میں ہے، قرآن کی آیات بتاتی ہیں مومنو اپنی نظروں کو جھکاؤ، نامحرم کی طرف نہ دیکھو۔ اس نے دوسری غلطی کی، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نامحرم کی طرف دیکھ لیا، نامحرم کی طرف نگاہیں بلند کر کے دیکھ لی۔ اور تیسری اس کی غلطی کیا تھی؟ 70 سال تو اس نے عبادت کی تھی مگر شادی نہیں کی تھی۔ شادی کرنا اسی لیے کہتے ہیں ضروری ہے، اے ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں ٹائم پہ کرائیے تاکہ گناہ نہ کرے، کیونکہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی شادی جلدی نہیں کرائیں گے، جتنے گناہ آپ کے بچے کریں گے ان کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے، ماں باپ کے اعمال نامے میں بھی لکھے جائیں گے۔ یہ نہ سمجھیے کہ گناہ کرے گا تو اسے ہی سزا ملے گی، جب تک آپ نے اپنے بچے کی شادی نہیں کرائی تو جو گناہ وہ کرے گا آپ کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ اب جناب اس نے دیکھ لیا، اب شیطان نے کہا کتنی حسین ہے، اور نعوذ باللہ اس نے اس بچی پہ ظلم کر دیا۔ عابد تھا 70 سال کا، دیکھیے انسان کیسے تباہ ہو سکتا ہے جب نفس، میں نے آپ کو ایک مجلس میں کہا تھا نفس ہمارا ڈائریکٹ گناہ کا نہیں کہتا، ٹرکس استعمال کرتا ہے۔ ہاں پہلے کیا کہتا ہے 5 منٹ کے لیے سو جاؤ،
پہلے نفس نے نہیں کہا کہ زنا کرو، ریپ کرو، پہلے کہا کہ جس کو تو نے شفا دی ذرا دیکھ تو صحیح وہ کیسے دیکھ رہی ہے. ہاں، نفس امارہ کا دھوکہ، شیطان کا دھوکہ. اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ شیطان کی پہلی مرتبہ ہی بات نہ سنو تاکہ آگے اور تجھے برباد نہ کرے. اب اس نے زنا کی، ریپ کی، ظلم کیا، پھر شیطان نفس امارہ نے کہا ارے اب تو جناب یہ تو بتائے گی اپنے بھائیوں کو، بادشاہ کو بتائے گی، اب تو گیا، مار دے اسے. استغفر اللہ. دیکھیے جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو ایسے گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور نفس کی جب ایک بات سنیں گے تو 10 بات اپنی منوا دیتا ہے. بڑا خطرناک ہے. اب بچی کو اس نے قتل کر دیا، اور دوسرے دن اس کے بھائی آئے تو کہا میں نے بھیج دیا، اور جب اس نے کہا بھیج دیا تو شیطان آتا ہے اسی کے بھائیوں کے پاس، کہتا ہے اس نے بھیجا ویجا نہیں ہے، مار کے وہیں دفنا دیا ہے. بھائی آتے ہیں، بہن کا جنازہ اٹھاتے ہیں، اور جناب پورا شہر اس عابد کو پکڑ کے لے جاتا ہے، پتھر مارتا ہے. اے خبیث انسان، تو اتنا ظالم تھا، ہمیں علم نہیں تھا. اب جناب اسے لے گئے پھانسی دینے کے لیے. اب دیکھیے نفس امارہ کتنا خطرناک ہے، شیطان کتنا خطرناک. جب علم نہ ہو انسان ایسے تباہ ہوتا ہے. سنا جب خالی علم ہو تو آپ نے سامری کا واقعہ سنا، جب خالی عمل ہو تو اس عابد کا واقعہ. اب سب پتھر مار رہے ہیں اور جناب پھانسی اس کو ملنے والی ہے، ابھی مرنے والا ہے. شیطان اس کے سامنے آیا اور شیطان نے کہا کیا تو چاہتا ہے میں تمہیں بچاؤں؟ کہا ہاں مجھے بچا دے. تو شیطان نے کہا ایک کام کرو، کہو اللہ ہے ہی نہیں، اللہ کا انکار کرو میں تمہیں بچا دوں گا. یہاں اس نے کہا خدا ہے ہی نہیں، وہاں پھانسی آ گئی. 70 سال عبادت کی لیکن مرا تو کافر مرا. اللہ اکبر. خالی علم بھی خطرناک، خالی عمل بھی خطرناک. باز بلند صلوات محمد و آل محمد. دیکھیے کوشش کیجئے علم اور عمل دونوں ساتھ ہو. اب آپ کے پاس علم آ گیا کہ جناب علم یہ ہے کہ نفس ہمارا بڑا خطرناک ہے، ٹرکس استعمال کرتا ہے، دھوکے باز ہے. اب نفس کو شکست دینے کے لیے ایک عمل آج سناؤں گا، دوسرا کل. اللہ نے کہا کہ اگر تو نفس امارہ کو شکست دینا چاہتا ہے تو تمہیں فضل خدا کی ضرورت ہے اور رحمت خدا کی ضرورت ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اللہ کہہ رہے اگر تو نفس کو شکست دینا چاہتا ہے، اگر نفس امارہ کو ختم کر کے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنانا چاہتا ہے تو کیا کریں؟ کہا کہ رحمت خدا حاصل کرو اور فضل خدا حاصل کرو. اب رحمت خدا کیسے حاصل کریں، فضل خدا کیسے حاصل کریں، یہ کل سناؤں گا. آج صرف ایک جنرل رول سناؤں گا کہ فضل خدا کیسے حاصل کریں، رحمت خدا کیسے حاصل کریں. تو روایات میں ملتا ہے فضل خدا کو حاصل کرنے کے لیے، رحمت خدا کو حاصل کرنے کے لیے دائم الوضو رہو. اب آپ کہیں گے مولانا 7 دن تک ہمیں چلاتے آئے اور آخر میں صرف وضو بتا دیا، یہ تو ہم روزانہ کرتے ہیں. ایک صاحب تھے بیچارے طالب علم، ان کا گھر دریا کی دوسری سائڈ پہ تھا اور کلاس دریا کی دوسری سائڈ پہ تھی. تو جناب وہ ہمیشہ لیٹ آتے تھے، کشتی جناب کبھی آئی جلدی کبھی دیر میں. استاد نے پوچھا بھائی کیوں بھائی اتنا کبھی جلدی آتے ہو کبھی لیٹ آتے ہو؟ کہا وہ کشتی کا انتظار ہے، دریا پار کر کے آنا ہوتا ہے. تو استاد نے ایک تعویذ لکھے دے دیا. استاد نے تعویذ دیا، کہا یہ تعویذ رکھو جیب میں اور دریا پہ زمین کی طرح چلتے ہوئے آؤ. اور جناب چلتے آیا. ایک دن اس نے کہا یہ دیکھوں تو صحیح یہ تعویذ ہے کیا. جب اس نے تعویذ دیکھا تو لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا ارے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس یہ بس بسم اللہ کہا اور وہیں ڈوبنے لگا. کم نہ سمجھیے وضو کو. اور میں نے نہیں کہا کہ صرف نماز کے لیے وضو، میں نے کہا دائم الوضو، یعنی ہمیشہ وضو میں. آج کی ریسرچ بتاتی ہے کہ جو انسان ہمیشہ وضو کرتا ہے وہ ہارٹ اٹیک اور پیرالائز کی بیماری سے بچتا ہے.